نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ تحویل قبلہ سے متعلق کچھ آیات جو ہیں اب آگے آ رہی ہیں اس کے متعلق فرمایا ہے۔ کہتے ہیں فرمایا کہ جلد ہی نادان لوگ یعنی بے سمجھ لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا تھا۔ یعنی یہ نادان لوگ کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتوں پہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض اٹھاتے تھے۔ دیکھیں تحویل قبلہ کے ضمن میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے قبلہ اول یعنی پہلا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا، یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلا قبلہ ہی تھا۔ اور کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ جیسے اس کو یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، پھر اس کے بعد بھی مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی، ان کے بیٹے نے تعمیر کیا تھا۔ تو پہلا قبلہ جو ہے وہ قبلہ اول ہی ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ ہی ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو اس وقت بھی یہی قبلہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم نے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ انہوں نے دیواریں اٹھائیں خانہ کعبہ کی اور دعا کرتے جاتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، یعنی جب ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے ہیکل سلیمانی فلسطین میں تعمیر کیا، تو اس وقت جو تابوت سکینہ تھا، ایک تابوت ہوا کرتا تھا جس میں پچھلے پیغمبروں کی باقیات ہوا کرتی تھیں، یعنی ان کی کچھ ضروری چیزیں، کچھ صحائف، کچھ صحیفے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ صخرہ میں پڑا ہوا کرتا تھا، صخرہ وہاں پہ جہاں پہ اب ہم گنبد صخرہ دیکھتے ہیں نا اسی جگہ پر، اور بنی اسرائیل اسی کی طرف پھر منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اب یہ اس طرف منہ کر کے کیوں نماز ادا کرتے تھے؟ حالانکہ اہل کتاب تھے، لیکن اس عقیدت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنا رخ جو ہے وہ اس طرف قبلہ یعنی قبلہ ثانی جو تھا تابوت سکینہ کی وجہ سے ہیکل سلیمانی کی طرف منہ کر لیا تھا۔ تو آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا، انہوں نے مستقل طور پر ہی اسے اپنا قبلہ بنا لیا عقیدت کی وجہ سے۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پر کوئی گرفت نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہوا یہ کہ یہ قبلہ بھی شرعاً درست سمجھا گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جب وحی آتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ کیوں اس طرف رخ کیا، یعنی ان کی کوئی سرزنش نہیں کی گئی یا انہیں روکا نہیں گیا، تو اس لیے اس کو درست ہی سمجھا جانے لگا۔ لیکن یہ صرف بنی اسرائیل کا ہی قبلہ تھا، یعنی جو بیت المقدس ہم کہتے ہیں نا جسے، بیت المقدس۔ پھر یہ مکہ کے مشرکین کا، اس وقت کے جو مکہ کے مشرکین تھے نا، ان کا قبلہ نہیں تھا۔ مشرکین کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا جو ہے نا پیروکار کہا کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے اس دین میں بڑی تبدیلیاں کر لی تھیں، بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا فالوور کہتے تھے۔ تو اس لیے جب اہل کتاب نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تو انہوں نے اس کی طرف منہ نہیں کیا، انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف ہی بدستور اپنا منہ رکھا۔ اب چونکہ مشرکین مکہ کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو ہی بہتر سمجھا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں ایک شریعت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی تھی،
تو ڈیفینیٹلی اسی کو فالو کیا یعنی اسی کو بہتر سمجھا جانا تھا مشرکین مکہ کی، کیونکہ مشرکین میں تو ایک شرک کی گندگی جو تھی وہ آ چکی تھی، اور ان کے جو دین ہے وہ دین ابراہیمی نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو کہتے تو تھے دین ابراہیمی کا پیروکار، لیکن وہ بیسیکلی دین ابراہیمی پر نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام لے کر آئے، صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا اور نماز کا حکم آیا. نماز تھی پہلے، اور پھر نماز جو تھی سب نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی جو ہے ادا کرنی شروع کر دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ مشرکین مکہ کے قبلے سے امتیاز ہو سکے، یعنی جو مشرکوں کا کعبہ ہے، قبلہ ہے، اس سے کچھ ڈفرنس ہو سکے، تاکہ مشرکین جو ہے وہ اپنے آپ کو حق پر نہ سمجھیں. کیونکہ دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مشرکوں کے کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تو مشرک اس وقت اپنے آپ کو یعنی حق پر سمجھتے. وہ یہ سوچتے کہ ہم تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں، ان کا رخ بھی اسی طرف ہے، ہمارا رخ بھی اسی طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے دین میں تو کوئی چینج نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنی ہی طرف منسوب کیا، جیسا کہ فرمایا ہے قرآن میں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. تو اس سے واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے یا قبلہ بنانے کا حکم قرآن مجید میں یا صراحتاً کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے. یعنی کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا، یا قرآن مجید میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وحی کے ذریعے قرآن کی میں جو ہمارے پاس سامنے وحی آتی نا، اس میں کہیں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ ان کو کہا گیا ہو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. لیکن ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا حکم دیا ہو. کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایسے احکامات آتے تھے، ایسی وحی آتی تھی جن کا تعلق جو تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ براہ راست ان سے کلام کرنا ہوتا تھا. تو وہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہوتی تھیں، یعنی وہ کلام کیا جاتا تھا. تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کہا ہو کہ وہ بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس طرف. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بصیرت سے ہی بیت المقدس قبلہ بنانے کا طرز عمل اختیار کیا ہو. کیوں کیا ہو؟ تاکہ مشرکین کی جو ہے سملیرٹی نہ رہے کوئی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پر اقرار سکوت ہو تو بھی وہی تقریری کا حکم رکھتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی ایسی چیز پر یعنی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا، خاموشی رہتی ہے، کوئی وحی نہیں آتی، تو پھر اس کو اسبات ہی سمجھا جاتا ہے. بہرحال بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کے رخ کر کے نماز ادا کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا ہی حکم قرار دیا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا. دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی قوم کے قبلے کو تسلیم کر لینا در حقیقت اس قوم کی قیادت اور امامت کو تسلیم کر لینا ہوتا ہے نا. تو اگر دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر مشرکین مکہ اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی اپنی جس طرح کی بھی نماز پڑھتے تھے، جس طرح کی بھی عبادت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اسی طرف رخ کرتے تو وہ پھر اپنے آپ کو وہ کبھی بھی اسلام نہ لے کر آتے. وہ سمجھتے یہ ہمارا ہی کوئی دین کا حصہ ہے. اور دوسری اہم بات کیا تھی کہ اس میں مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا. دیکھیں خانہ تحویل قبلہ جو ہے نا بیسیکلی امتحان ہے. یہ آیت ہم آگے پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ کہ بیسیکلی اس میں امتحان لیا گیا تھا. امتحان جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اور امتحان کیا تھا؟ وہ اس طرح تھا کہ ہر قوم کو اپنے شاعر سے، یعنی جو اپنے دینی شاعر ہیں، اپنے دینی ریچولز ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے. مشرکین تھے، صحابہ کرام جب ایمان نہیں لائے تھے تو وہ بھی انہی میں سے تعلق رکھتے تھے نا، اور وہ بھی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے. خانہ کعبہ ہی ان کا قبلہ ہوا کرتا تھا. تو جب اسلام لے کر آئے صحابہ کرام، یعنی انہوں نے ایمان قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس طرح بھی آزمایا کہ اب دیکھتے ہیں وہ ان کو اتنا اپنا قبلہ جو ہے وہ محترم ہے، تو کیا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی اس سے دیکھنا کیا مقصود تھا کہ کیا وہ نبی کی پیروی کرتے ہیں، اور پیروی میں وہ اپنا پرانا قبلہ چھوڑتے ہیں. پرانا قبلہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہم عام طور پہ ایک محاورتاً بھی ایک بات کرتے ہیں کہ اس کا قبلہ تو یہ ہے، اس کا قبلہ تو وہ ہے. قبلہ سے مراد یہ ہے کہ زندگی کی ایک ڈائریکشن. تو امتحان یہ لینا مقصود تھا کہ کیا صحابہ کرام اپنی زندگی کی ڈائریکشن چینج کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فالو کرتے، اللہ کی مکمل اطاعت کرتے، اور اپنی جو ایک ان کے دل میں ایک محبت ہے پیچھے سے چلی آ رہی بچپن سے، وہ جس چیز کو فالو کرتے ہیں، کیا اس کو اللہ کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چھوڑنے کو تیار ہیں؟ تو بیسیکلی یہ امتحان مقصود تھا.
تو اسی لیے دیکھیں آپ کے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ جیسے ہی تحویل قبلہ کا حکم آیا انہوں نے فوراً بغیر چوں چراں انہوں نے کیا کیا، اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا۔ اب دیکھیں مدینہ میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ بنانے کی آرزو کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ جب تک مکہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ میں آ گئے ہجرت کر کے تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا قبلہ بھی یعنی مسلمانوں کا قبلہ بھی کون سا ہو؟ بیت اللہ، جو آج ہمارا خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ یعنی بیت المقدس نہ ہو۔ اب وہ وجہ کیا تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تھے تو اب حالات بالکل ڈفرینٹ ہو گئے تھے نا، وہاں پر آ کر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست بنا لی گئی تھی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا جو ہے وہ ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ یعنی ایک طرف دیکھیں کس قسم کی سچویشن تھی، جب مکہ میں تھے تو اگر اس طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مشرکین خوش ہوتے تھے، اگر مدینہ میں آ گئے کیونکہ مدینہ میں یہود قبائل آباد تھے، اگر مدینہ میں آ کر نماز پڑھتے بیت المقدس کی طرف تو یہود خوش ہوتے کہ یہ تو نیا تو دین ہے، یہ تو ہمارے ہی دین کا ایک یعنی کہ ایک پارٹ ہے، تو اس میں تو یعنی اور پھر کیا ہوتا کہ انہی کی امامت تسلیم کی جاتی، باقی جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی یہی سوچتے کہ یہود تو پہلے ہی سے ہی اس قبلے پہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے، حق بجانب ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ جو ہے قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم جو ہے انہوں نے تعمیر کیا تھا، فرشتوں کی تعمیر ہے، قبلہ اول ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اسی کو قبلہ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے۔ اور جب مسلمانوں کا قبلہ، کیونکہ امت مسلمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہے، امت مسلمہ کے بعد کوئی مزید امت جو ہے نئی شریعت نہیں آئے گی، تو پھر قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ جو ہے اس کو اللہ کا گھر جو ہے یعنی اس کا جو ڈائریکشن ہے نا وہ اس سمت میں متعین کی جانی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی۔ اور اسی توقع میں وہ کئی بار آسمان کی طرف رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت جبرائیل علیہ السلام ایسا حکم لے کر نازل ہو ہی جائیں، یعنی شاید کسی وقت میں ایسا حکم آ ہی جائے کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھے۔ چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور لوگوں نے یعنی صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو، یعنی خانہ کعبہ ہو جو مکہ میں ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور لوگوں نے بھی پڑھی۔ اس کے بارے میں بعض روایات ملتی ہیں، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے دوران ہی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ برا بن عازب کے گھر پہ ہی کوئی اجتماع تھا، وہاں اکٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی اور اتنی ہی دیر میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اور حکم اس طرح آیا کہ ابھی انہوں نے یعنی کہ کچھ نوافل پڑھے، کچھ فرائض پڑھے ہی تھے، کچھ رکعات پڑھی ہی تھیں، تو بیچ میں تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو ایسا نہیں کیا گیا کہ نماز مکمل کر لیتے چلے اگلی نماز جو ہے وہ پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں گے۔ جس وقت حکم آتا تھا دیکھنا یہی مقصود ہوتا تھا، کیا اسی وقت اطاعت کی جائے گی، کیا اسی وقت اسے مانا جائے گا؟ آج اس میں ہم بھی دیکھیں کہ جب نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمیں کوئی حکم ملتا ہے تو ہمارا یہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دیتے ہیں، دوسری طرف ہمیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس پر فوراً سمینا وطانہ کر کے عمل کرتے ہیں، کیا ہمیں کوئی تردد تو نہیں ہے، کیا ہم ہچکچاہٹ کا شکار تو نہیں ہے، کیا ہم دنیا کو تو نہیں دیکھ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں اپنا یہ پہلا طریقہ چھوڑ دوں گی، میں یہ والا طریقہ اپناؤں گی، میں یہ ڈریس کوڈ پہننا شروع کر دوں گی، میں پچھلے اپنے سارے طریقے چھوڑ دوں گی، میرے سارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ تو کچھ اور کریں، میں کچھ اور کرنا شروع کر دوں گی، میں تو مکمل یعنی اسٹرکٹلی سنت کی پابند ہو جاؤں گی، اللہ کی اطاعت کی پابند ہو جاؤں گی، تو کیا ہمارے اندر تو کوئی ایسی ہیزیٹیشن نہیں پیدا ہوتی؟ تو صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ہی جو ہے تحویل قبلہ کا حکم آیا اور فوراً اپنا رخ چینج کیا، تو صحابہ نے وہاں رک کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیوں ہوا ہے، انہوں نے فوراً اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے یعنی کہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ڈائریکشن جو چینج ہوئی تھی تو فوراً انہوں نے اپنا بھی رخ پھیر لیا۔ تو یہ ہوتی ہے اطاعت، دیکھا جانا تو یہ مقصود تھا، پہلے ان کو کہا گیا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو تو دل
انہوں نے اپنے دل کی اپنی خواہش کو نہیں دیکھا، انہوں نے فوراً بیت المقدس کی طرف ہی منہ کیا، اور جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو پھر جو تھے انہوں نے فوراً اطاعت کی۔ تو یہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ایمان والوں کو جانچا ہے۔ تو اصل چیز ایمان والوں کا امتحان ہوتی ہے، وہ کس صورت میں ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم کی صورت میں ہوتی ہے۔ کیا وہ ہماری خواہشات سے ٹکرا رہا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسم و رواج سے ٹکرا رہا ہے؟ کیا وہ ہمارے پرانے طریقوں سے ٹکرا رہا ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنا ہے، دنیا کی طرف رخ نہ رکھیں، کیونکہ اصل رخ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، اور ہم نے جانا بھی اسی ہی کی طرف ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی اور دوران نماز ہی جو ہے وہ رخ پھیر لیا، تو کچھ صحابہ نے اس وقت ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، وہ دوسری مسجد والوں کے پاس سے گزرا جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا، تو اتنی دیر میں وہ گزر رہا تھا ایک اور مسجد کے پاس سے، تو اس نے دیکھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف ہی نماز رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تازہ تازہ اسی وقت حکم آیا تھا تو ان کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا، یعنی اس نے وہاں پر سے گزرتے ہوئے باواز بلند کہا کہ اللہ گواہ ہے، میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو اسی حالت میں باقی بھی وہ لوگ جو تھے جو وہاں نماز پڑھے تھے وہ بھی اسی طرف گھوم گئے۔ تو جس مسجد میں یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ تو بیسیکلی یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ وہ امتحان تھا۔ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ مشرق اور مغرب جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یعنی ساری ڈائریکشن جو ہیں وہ اللہ ہی کی تو ہیں۔ کیا مشرق ایسا ہے کہ مشرق اللہ کا ہے مغرب کسی اور کا ہے، یا شمال اللہ کا ہے تو جنوب کسی اور کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ساری جہتیں تو اللہ ہی کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں تحویل قبلہ کے بارے میں لوگوں پر کے بہت سارا اعتراض تھے۔ تحویل قبلہ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہو چکی ہے، اب خانہ کعبہ کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دیا جانا ہے۔ اور تحویل قبلہ کا پھر ہوا کیا کہ یہود پر بہت نیگیٹو اثر پڑا، منفی اثر پڑا، اور یہ ایک لازمی امر تھا۔ چنانچہ یہی برا بن عازب کہتے ہیں کہ جن نادانوں یعنی تنگ نظروں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس نے چھوڑ پھیر دیا ہے، یہ یہودی لوگ تھے۔ یعنی انہوں نے فوراً کہا، فوراً وہ چاہتے تھے پروپیگنڈا کریں اسلام کے خلاف، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ کس طرح کا دین ہے، کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ واقعی دین حق ہے تو ان کو تو ایک ہی جگہ، ان کا تو ثبات ہونا چاہیے تھا، جو ان کو حکم ملا ان کو تو اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا، تو یہ کس طرح کا دین ہے؟ اس طریقے سے انہوں نے پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے اس اعتراض کا جواب اتنی خوبصورت انداز میں اس آیت میں پیش کیا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، ان کو بتا دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، اور اس نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تو ہم نے قبول کر لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ جب تک اللہ کا حکم تھا ہم نے وہاں پر منہ کر کے نماز پڑھی، اس طرف رخ کیا، اور اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے تو بھی ہم نے تسلیم کر لیا، اور اللہ کا حکم تسلیم کرنا ہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے یہ راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ ہدایت جو چاہتا ہے نا اس کے دل میں طلب ہوتی ہے تو یہ اسی کو عطا کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھی اچھی باتیں، قرآن مجید کی آیات اور احادیث پڑھتے ہیں، اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایک چیز جو ہے نا وہ ہر ایک کی رینج میں ہے، تو کیا سارے لوگ پابند ہیں؟ سارے لوگ بعمل مسلمان بن گئے ہیں؟ جہاں پہ جب انسان کے دل میں خیر ہوتی ہے نا، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں، میری رہنمائی کریں کہ میں نے کون سا سیدھا راستہ اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ہدایت کا تعلق جو ہے نا وہ طلب سے بھی ہوتا ہے، جب طلب رکھیں گے کہ خیر ملے تو پھر انشاءاللہ خیر ملے گی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ کیا فرمایا؟
اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں گواہی کی بات آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا ہے کہ ہم نے تمہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے تو امت مسلمہ کو ایک شرف بخش دیا۔ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، میں اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنا دیا۔ اور کیا کہا کہ تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی جس طرح ہم نے قبلہ اول کو تمہارے لیے مستقل قبلہ بنا دیا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بھی بنا دیا ہے۔ وسط کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں درمیانی چیز کو، اعتدال والی چیز کو وسط ہوتا ہے، سینٹر والا حصہ۔ اور آپ دیکھیں ہمیشہ وسط جو ہے وہ اعتدال میں ہوتا ہے، تو ایک اعتدال والی امت بنا دیا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک اعتدال والی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ اور امت وسط سے مراد ایک ایسا شرف اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو، یعنی ہر قسم کی افراط اور تفرید سے، غلو سے، تخفیف سے پاک ہو۔ امت وسط وہ ہے جو نہ تو کمی کرتی ہے نہ زیادتی کرتی ہے۔ امت وسط وہ ہے جو کہ نہ بے انصافی کرتی ہے نہ کوئی ڈنڈی مارتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، یوں سمجھیں کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھا دیا کہ انہیں خدا ہی بنا دیا، انہیں خدا کا بیٹا ہی نعوذ باللہ ماننا شروع کر دیا۔ دیکھیں اپنے دین کو کہاں غلول کر کے وہ لے گئے کہ اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ ان کو شریعت دی گئی تھی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ میں تو اللہ کا بندہ اور پیغمبر ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے دین میں اتنا بڑھ گئے کہ ان کو بیٹا بنا دیا۔ اور یہود نے اتنا اپنے دین کو اور اپنے پیغمبروں کو اتنا زیادہ کم کیا کہ اپنے پیغمبروں کی پیغمبری سے ہی انکار کر دیا، یعنی ان کی بات ہی نہیں مانتے تھے اور ان کے جان کے لاگو بھی ہو گئے۔ یعنی یہود میں اکثر ایسے جو ہے پیغمبر آئے ہیں جن کو یہود نے خود قتل کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ ایک دن میں بہت سارے، یعنی حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو آپ دیکھیں کہ کتنے جلیل القدر جو ہیں وہ پیغمبر تھے، تو ان کو بہت برے طریقے سے انہوں نے قتل کیا، اپنے پیغمبروں کو قتل کیا۔ تو دیکھیں کس قسم کی ان کے اندر افراط اور تفرید تھی، عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی۔ اور اس امت وسط کی روش یا عقیدہ یہ ہے، یعنی میرا اور آپ کا، ہم امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اور روح اللہ تھے۔ یعنی دیکھیں امت وسط جو ہے اس کا عقیدہ بہت بیلنس ہے، بہت بیلنسڈ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور روح اللہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو القاء کیا تھا حضرت مریم، کنواری حضرت مریم کی طرف۔ اسی طرح بے شمار عقائد اور احکامات میں ہم آپ کو امت وسط کا یہی طریقہ نظر آئے گا، یعنی ہمارے اندر ایک بیلنسڈ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بیلنس زندگی گزارنے کے لیے دیتا ہے، اس کے احکامات۔ اب دیکھیں مثلاً اس کے علاوہ آگے دیکھیں کہ یہود کے لیے کیا ہوتا تھا، جب یہودیوں کی شریعت میں کیا تھا کہ قتل کا بدلہ قتل، یعنی قصاص ہی فرض کیا گیا تھا۔ ہمارے اسلام میں بھی قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن ساتھ ایک اور آپشن بھی رکھی گئی ہے، وہ ہے دید کی، یعنی وہ کیا ہے کہ خون بہا لے لیا جائے۔ جبکہ نصارہ کے پاس کیا تھا، وہ بھی اپنے معاملے میں دوسری طرف نکل گئے تھے کہ ان کو صرف عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی دیکھیں کرسچینٹی میں، نصارہ میں جب کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا، یہ تو آج رولز بن گئے نا، لاز بن گئے مختلف ملکوں کے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کا قصاص لینے کا کوئی حکم نہیں تھا، حکم یہ ہوتا تھا کہ بس معاف کر دو۔ تو یہ کتنی اس طرح کیا ہوتا تھا کہ معاشرے میں افراط و تفرید پھیلی ہوئی تھی۔ تو امت مسلمہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص کو جواز کی حد تک رکھا اور قصاص کے بجائے دید کو پسند کیا۔ دو آپشنز دی کہ اگر کسی کو قتل کیا گیا ہے تو یا تو یا تو اس کے بدلے میں اس کی جان لے لی جائے، یا پھر دید یعنی کہ خون بہا دے دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی پیسے لے لیے جائیں اس کے بدلے میں۔ تو اب دیکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ ترغیب کس کی دی ہے؟ ترغیب دی ہے دید کی، کہ یعنی آپ پیسے لے لیں اور معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اور اس کے علاوہ خالی معاف کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اسلام کو اتنا بیلنس بنا دیا کہ اس میں یہ تمام احکام ایک توازن کے ساتھ جو ہیں وہ رکھ دیے گئے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیں ایک اور مثال ہے کہ یہود میں اگر عورت حائضہ ہوتی تھی، یعنی پیریڈز میں ہوتی تھی، تو وہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا تک نہیں کھاتے تھے۔
اور وہ کیا کرتے تھے، ان کو دور دراز کے علاقوں میں جو ان کے مخصوص ایام ہوتے تھے ان کو دور دراز کے علاقوں میں چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے، جب تک وہ اپنے مخصوص ایام سے فارغ نہیں ہو لیتی تھی، ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کو چھوت یعنی جیسے کمتر ہوتا ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ نصارہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کی خواتین حائضہ ہوتی تھیں تو وہ ان سے کسی بھی قسم کا پرہیز نہیں کرتے تھے، یعنی مباشرت بھی کرتے تھے، اس حالت میں ہر قسم کا تعلق قائم رکھتے تھے، تو یہاں وہ بھی حد سے بڑے ہوئے تھے۔ جبکہ جب مسلمان یعنی اسلام آیا تو مسلمانوں کو دوران حیض صرف جماع سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی بیلنس، یہ نہیں ہے کہ عورت اس دوران چھوت ہو جائے گی، اس کو علیحدہ کر دو، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا نہ کھاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کو برا سمجھو، اس کے کپڑے علیحدہ کر دو، اس کے بستر علیحدہ کر دو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بہت زیادہ بیلنس دیا گیا کہ اس دوران میں صرف اور صرف باقی کسی کا آپ پہ پابندی نہیں لگائی گئی، ان کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھایا بھی جائے گا، ان کے ساتھ بیٹھا بھی جائے گا، ان کے ساتھ بات بھی کی جائے گی ہر طرح سے، لیکن صرف جماع نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ یہ ایک بہت متوازن دین ہے، اور امت وسط جو ہے یعنی ہمیں ایک بڑا متوازن جو ہے وہ دین دیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں بات کی گئی ہے کہ ہم تاکہ تم یعنی تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ہم لوگوں پر گواہ کیسے ہو سکتے ہیں، کون سے لوگ؟ اس کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، یعنی جب میدان حشر قائم ہوگا نا تو ان کو بلایا جائے گا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام آ کر کہیں گے لبیک و سعدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن میدان محشر جو ہوگا وہاں پہ ہر ایک سے سوال کر کے پوچھا جائے گا خود سے، تو پھر تاکہ حجت قائم مکمل حجت قائم کی جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان سے ان کی امت سے پوچھا جائے گا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے سوال کیا جائے گا کہ کیا انہوں نے نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ کون سا پیغام؟ توحید کا پیغام، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، یعنی اس طرح وہ مکر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے امانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، لیکن پھر پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، ہم ہم ان کی امت جو ہے وہ جو پچھلے انبیاء ہیں ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ وہ کیسے گواہ ہوں گے؟ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ اب دیکھیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ تمہاری گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے امت مسلمہ کہے گی کہ ہاں انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب دیکھیں ہم کس طرح کہیں گے، کیسے کہیں گے؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن مجید میں تفصیل سے صراحت سے ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس کس طرح اپنی قوم کو اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، شرک کو چھوڑنے کا کہا، کس طریقے سے انہیں ڈرایا۔ تو ہمیں ساری جو باتیں ہیں وہ کتاب سے، ہماری قرآن مجید سے پتہ چلی ہیں، کیونکہ میں اور آپ تو یا امت مسلمہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی نا، تو ہم کیسے گواہی دے سکیں گے؟ ہم گواہی دیں گے اس کتاب کی وجہ سے، جو کتاب اس قرآن مجید کی وجہ سے جو ہم نے پڑھی ہے، جس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا کام امانت کے ساتھ کیا تھا۔ تو جب دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت ان کی جو امت ہے نا وہ ان سے پوچھے گی کہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو، تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، جبکہ تم نے نہ ہمارا زمانہ پایا اور نہ تم نے ہمیں دیکھا۔ اس وقت امت وسط یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتانے سے یقینی علم حاصل ہوا ہے، اسی لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتاب جو ہے نا قرآن مجید، جو اس وقت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر انعام کی ہے، ہم پر اتنی بڑی رحمت کی ہے اس کتاب کے ذریعے، تو یہ کتاب جو ہے اس وقت ہمیں انبیاء پر گواہ بنا دے گی، ہم گواہی دیں گے۔ اب یہاں پہ دوسری بات کیا کی گئی ہے کہ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں، یعنی ہم تو دیں گے انبیاء کے اوپر گواہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر گواہی دیں گے، ہم امت مسلمہ پر گواہی دیں گے۔ وہ کیا گواہی ہوگی؟ یا تو ہمارے حق میں ہوگی یا ہمارے خلاف ہوگی۔
اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کن کے خلاف؟ بہت اس آیت میں بہت ڈرنے والی بات ہے، اس کو بہت سمجھنے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ میری اس قوم نے کتاب کو چھوڑ دیا تھا، تو یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری شکایت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف گواہی دیں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اور کیا کہتے تھے، کیوں ڈالا تھا؟ کہتے تھے کہ قرآن مجید بے شک اس زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کارآمد کتاب تھی، اس دور کے احکامات تھے، لیکن آج زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، یہ تو 1400 سال پرانی بات تھی، اس وقت کی چیزیں تھیں، اس وقت کے دور تھے، اسی وقت کے لیے حکم آئے، اسی وقت صحابہ کو منع کیا گیا، اسی وقت ازواج کو منع کیا گیا، اسی وقت ان کو احکامات دیے گئے، تو آج تو زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات فرسودہ ہو چکی ہیں۔ تو جو قرآن مجید کے احکامات کو پرانے احکامات سمجھتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف خود گواہی دیں گے جب میدان حشر لگا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے جو اپنے جلسے جلوسوں کا افتتاح تو تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں، یعنی آغاز تو کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید سے آغاز ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد انہیں قرآن مجید سے کوئی غرض نہیں ہوتی، یعنی کیا کریں گے؟ ادارے قائم کریں گے، کسی چیز کا افتتاح کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، لیکن پھر اسی ادارے میں اسی جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان لوگوں کے خلاف بھی ہوگی جنہوں نے قرآن مجید کو محض عملیات کی کتاب قرار دے رکھا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ آیت پڑھ لی، اس کا وظیفہ کر لیا، اس کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اس کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہوگا، اس کو اتنے نفلوں میں پڑھو تو یہ ہوگا۔ اس طریقے سے کیا کیا؟ اس کتاب کو عملیات کی کتاب قرار دے دیا اور صرف اسے دنیاوی اغراض کے لیے اس کی آیات سے تعویذ وغیرہ تیار کرتے رہے اور تجربے کرتے رہے۔ یعنی کیا کیا؟ قرآن مجید کی آیت لکھی، گلے میں لٹکا لیا، چاہے اس آیت پر عمل کیا ہو یا نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن مجید کا پیغام سمجھا نہیں، اس کے ساتھ برکتیں حاصل کرنے کے لیے یا اس سے صرف وظیفے کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ قرآن مجید صرف وظیفے کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا پیغام سمجھنا ہے، پھر اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے تاکہ پھر صحیح معنوں میں ہمیں برکت حاصل ہو۔ پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن مجید کو ایک مشکل ترین کتاب سمجھ کر اس کو عقیدتاً ریشمی غلافوں میں جو جزدان بنا لیتے ہیں ان میں لپیٹ کر کسی اونچی طاقچے میں تبرکن رکھ دیا ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں اس کو ایک طرف سائڈ پہ رکھ دو، اس کے یعنی اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، اس کو ریشمی بڑے خوبصورت سے جزدان میں یا پھر اس کو بہت پیارے سے جو اس کے کیس ہوتے ہیں ان میں رکھو اور ایک سائڈ پہ رکھ دو کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، اور اس کے بعد وہ ان کو اٹھا کر پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں؟ بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، اور یہ تو عربی زبان میں، ہم کیسے سمجھیں؟ تو کیا ہم اپنی مطلب کے باقی کام نہیں دنیا میں سمجھ لیتے؟ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے باقی کام کرنے کے لیے؟ اور کسی ایک عورت کو اگر کھانا پکانا نہ آتا ہو تو کیا وہ بھوکی بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ کوئی ترکیبیں ڈھونڈ کر کھانا نہیں پکائے گی؟ کیا وہ بھوکی مر جائے گی؟ تو کیا کریں؟ اپنے لیے اس کو سمجھیں، اپنے لیے سمجھیں، اس کو مشکل ترین کتاب نہ سمجھیں۔ جو لوگ اس کو ایک طرف عقیدتاً سنبھال کر رکھ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان کے خلاف بھی ہوگی جو قرآنی آیات اور احکام کو سمجھنے کے بعد محض دنیاوی اغراض یعنی دنیا کے غرض جو ہیں، مقاصد ہیں، یا فرقہ وارانہ تعصب کے طور پہ ان کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت سوچنے کی بات ہے، یہ ہمارے ارد گرد بہت چیز ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھیں وہ تمام جو طریقے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام، کیونکہ دین کو میں اور آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، دین کو ہم اپنے گھروں سے نہیں لے کر آ سکتے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے، میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنے نفل پڑھ لینے چاہیے، میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت یہ کرنا چاہیے۔ دین میرے اور آپ کی چوائس کی چیز نہیں ہے،
اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، لیکن طریقہ وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان لوگوں کے خلاف ہوگی جنہوں نے کیا کیا، طریقے تو غلط نکالے، لیکن اس کی تعویل کیسے کی، اس کی دلیل کیسے دی، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت اس کے اوپر پیش کر دی، اس کا غلط مفہوم پیش کر کے، اس کو اس کا جو ریفرنس ہے وہی چینج کر کے۔ آج کیا ہوتا ہے، آج دیکھیں ہمارا کوئی کام ہوتا ہے نا، ہم قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آدھی پڑھتے ہیں، جس میں ہمارا مقصد پورا ہو جائے، چاہے وہ مردوں نے استعمال کرنی ہو، چاہے خواتین نے استعمال کرنی ہو، چاہے کسی ادارے میں استعمال کی جائے، چاہے کسی ممبر پہ استعمال کی جائے، کیا کیا جاتا ہے، اس کا ریفرنس جو ہے صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ لوگ جو کم عقل ہیں، جنہوں نے خود قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا، خود قرآن اور احادیث سے رہنمائی نہیں لی، وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن کی تو آیت پڑھی ہے، حالانکہ اس آیت کو ہاف کوٹ کیا جاتا ہے، اس کا ریفرنس جو ہے ہمیں ہمارے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا ریفرنس کیا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اب ایسا ہی کرنا ہے۔ تو جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن مجید کی آیات کو دلیل بنا کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عالموں کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف بھی گواہی دی جائے گی جو دیدہ دانستہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا، لیکن وہ حکم جو تھا وہ مجھے مشکل لگ رہا تھا، اور وہ میری مرضی کا نہیں تھا، اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی، اس کے لیے مجھے کچھ لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا، تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا نہیں، آسان راستہ جو ہے میں تو اسی پہ چلوں گی اور بس توبہ کر لوں گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے جنہوں نے کیا کیا، صرف دنیاوی غرض کے لیے کہ لوگ خوش رہیں، لوگ نہ میرے سے ناراض ہو جائیں، اور مجھے اگر میں نے اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھے آسان لگ رہی ہے، یہ مشکل لگ رہی ہے، اللہ کا حکم مشکل ہے، میری خواہش سے ٹکرا رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے، اور یہ گواہی جو ہے ان سب لوگوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30 میں بھی یہ بات جو ہے وہ صاف واضح ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ کہیں میں اور آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کے خلاف گواہی دی جائے گی۔ اور کون گواہی دے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رحمت للعالمین ہے، لیکن اس دن وہ شکوہ کریں گے اپنی امت کا کہ یہ کتاب جو اتنی محنت، آپ کبھی دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں کی، صحابہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کس مشقت سے، کتنی محنت سے، کتنی تکلیفوں سے انہوں نے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا، اس اسلام کا علم بلند کیا، اور اس کی سروائیول کے لیے اپنی سروائیول کو مشکل میں ڈال دیا۔ تو پھر اگر ہم آج اپنے لگژری زون میں رہنے کے لیے اللہ کی آیات کو چھوڑ دیں گے، کتاب کو پیچھے ڈال دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر جمع دے۔ پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھیر جاتا ہے۔ اب یہاں پہ واضح بتا دیا گیا کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ دیکھا جانا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں جو ایمان لے آئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر وہ زبان سے کتنے سچے ہیں، اور اپنے دعوے میں، اور حقیقتاً کتنے سچے ہیں، وہ عمل میں کتنے سچے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یعنی کہ ان کا امتحان لینا مقصود تھا۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کیا کہا کہ یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی کہ قبلے کی تبدیلی جو ہے وہ مشکل کام تو تھی، کیونکہ دیکھیں ایک انسان کے لیے بعض اوقات ایک ایسا چینج کہ وہ ایک عرصے سے ایک چیز پر زندگی گزارتا چلا آ رہا ہے، اور پھر اچانک اس کو پتہ چلے کہ اللہ کا حکم تو یہ نہیں ہے، اللہ کا حکم تو کچھ اور ہے، تو مجھے تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ تو وہ چینج جو ہے وہ اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔
اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا کہ یہ تبدیلی بھی ان کے لیے مشکل تھی۔ صحابہ کرام کو پہلے اپنا پچھلا قبلہ چھوڑنا پڑا، پھر اس کے بعد جب چھوڑ کے 16-17 مہینے ان پہ نماز پڑھی تو پھر دوبارہ حکم آ گیا۔ اب وہ پھر سوچتے، صحابہ کرام بھی سوچ سکتے تھے جیسے باقی لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں بار بار چینج کیا جا رہا ہے قبلہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ واضح بتا دیا کہ دیکھنا تو یہ مقصود تھا کہ کون جو ہے وہ پیروی کرتا ہے، اور جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، جن کے دل سیدھے تھے، ان کو یہ کوئی چیز، یہ جو حکم تھا یہ مشکل نہیں لگا کہ اچھا اللہ کا حکم ہے تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب منافقوں اور یہودیوں نے دونوں نے مسلمانوں کے خلاف اس وقت انتہائی زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، اور اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور کیا کہا کہ مسلمان کبھی ایک طرف مڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی دوسری طرف، تو ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی شک کیا کہ یہ اپنی طرف سے یہ گھڑ کے لا رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ جو چیز ہے یہ بتا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کے پروپیگنڈا سے کچھ کمزور ایمان والے جو ہیں وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، کیونکہ جو نئے نئے اسلام لائے تھے نا، اور ابھی تھوڑے سے ان کے اندر کچھ شکوک و شبہات تھے، اور ابھی وہ سوچ رہے تھے، بالکل نیا نیا انہوں نے اسٹیپ ان کیا تھا، ریورٹ ہوئے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب یہودیوں نے اس قدر سخت پروپیگنڈا کیا، بڑے دلائل دیے کہ ہاں واقعی، تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ یہود جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جو صحابہ اپنے ایمان میں راسخ اور مضبوط تھے، انہوں نے اس پروپیگنڈے کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ یعنی جو صحابہ کرام جن کے ایمان بڑے مضبوط تھے، چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ اپنے احکام کی حکمت خود ہی بہتر جانتا ہے، فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ کتنی پیاری سوچ تھی ان کی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ الحکیم ہے، اس کو پتا ہوگا کہ کیا حکمت ہے۔ میں نے اس چیز میں نہیں پڑھنا کہ کیا حکمت ہے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو دیکھیں آج کے عقل مند لوگ جو ہیں، آج جو اتنے زیادہ، بہت زیادہ بعض لوگ فلاسفر بن جاتے ہیں، دین کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کوئی کہ یہ کام کرنا چاہیے، اچھا اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھیں جیسے قربانی آ رہی ہے تو بعض لوگ اس کے اوپر بھی اتنا زیادہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس کا کیا، اس کی کیا وہ تھی، سنت ابراہیمی ہے، اب اس کی جگہ یہ کر لو، اس کی جگہ وہ نیکی کر لو، اتنے سارے جانور ہوں گے، کسی اور کو ضرورت ہے۔ تو کیا ہے، صحابہ کرام تو اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر فوراً سرنگو کرتے تھے۔ تو مسلمان جو ہے نا وہ ریزننگ نہیں دیکھتا، مومن جو ہے، مسلمان تو سب ہیں لیکن مومن جو ہے وہ ریزننگ نہیں دیکھتا کہ اچھا اس میں کیا حکمت ہوگی، اچھا ایسے کر لوں تو یہ ہو جائے گا، اچھا یہ کیوں ہوا۔ مومن کیا کرتا ہے، فوراً ایمان لاتا ہے، اللہ کا حکم ہے تو جیسے صحابہ کرام نے بھی اللہ کی حکمت سمجھ کر فوراً سر تسلیم خم کیا۔ پھر ہوا کیا کہ جو مسلمان تھوڑے سے شک میں پڑ گئے تھے نا، جن کے ایمان تھوڑے کمزور تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ باقی مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح جم گئے ہیں، تو پھر وہ بھی جم گئے۔ اب آپ دیکھیں ان کے ایمان کمزور تھے لیکن ان کے ارد گرد بہت مضبوط ایمان والے لوگ تھے، صحابہ تھے، تو انہوں نے ان کو تھام لیا، انہوں نے ان کے ایمان کو تھام لیا۔ یعنی دیکھیں اس میں ہمیں کتنی پیاری نصیحت ملتی ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید کا ایک کی جو آیات ہیں نا، ان کا ایک خصوصی مفہوم ہے جو اس وقت کے دور کے لیے ہے، ایک عمومی مفہوم ہے جو بعد قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ تو عمومی مفہوم میں دیکھیں ہم کہ اس میں کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں تھوڑے سے ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی کسی خواہش کو قربان کر کے آگے آنا چاہتے ہیں، کوئی حکم ماننا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ان کے ارد گرد ماحول ایسا نہیں ہوتا، تو پھر وہ کمزور ہوتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی سوچ میں پڑتے ہیں۔ تو اگر ان کے ارد گرد مضبوط ایمان والے ساتھی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ انہیں تھام لیتے ہیں، وہ ان کے دل کو وہ ثبات دے دیتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کیا ہوتا ہے، وہ کمزور ایمان والے، کمزور ساتھی جو ابھی شک میں ہے یا کسی تزلزل میں ہے، کسی تذبذب میں ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے، ان کو بھی اثبات مل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صحبتوں کو بھی چیک کریں کہ ہمارے ارد گرد صحبتیں وہ ہوں کہ جو ہمارے ایمان میں اضافہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ارد گرد صحبتیں وہ ہوں کہ جہاں ہمیں نیکی کرتے ہوئے بھی شرم آئے، ہم کہیں کہ بعض اوقات ہمارے ارد گرد ایسی کمپنیز ہوتی ہیں کہ اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ہنسیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی کمپنیز کو بھی دیکھ کر بنائیں۔ اگر آپ اپنے ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں، ایمان میں ثبات چاہتے ہیں،
اللہ کے احکامات پر پختہ ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کتاب کو بھی مضبوطی سے تھامیں اور صالحین کی صحبت، کیونکہ ہدایت کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو نیکی، ان کی نیکی موٹیویٹ کرے گی، اور ان کے پاس نیکی کرتے ہوئے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ خود بہت زیادہ بہتر فیل کریں گے، آپ کو کوئی ڈیگریڈ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہوا تھا کہ جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو بھی اثبات مل گیا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے مسلمان پھر اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، کیونکہ ہم تو آج اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ایسی بڑی بڑی آزمائشوں میں پورا اتر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی آزمائشیں تو کرتے ہیں نا۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ میرا بندہ یا میری بندی میرے اس حکم کو کس طرح لے رہا ہے اور اس پہ کتنا عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو آج ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر ثابت قدم رکھے، ہمیں جما دے، ہمارے ایمان کو جما دے۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ تو لوگوں کے حق میں بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان ضائع ہونے والی بات ہو رہی ہے، یہ کس سلسلے میں؟ کہ دیکھیں برا بن عازب کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے، یعنی جب تک قبلے کا تحویل کا حکم آیا تو اس سے پہلے بہت سارے جب مسلمان مکہ میں ان کو اذیتیں دی گئیں، ہجرت کے دوران بہت سارے مسلمان جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے، اسلام تو لائے تھے اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف رخ کرتے تھے۔ تو ان کے متعلق صحابہ کو شک ہوا کہ اب ان کی نمازوں کا کیا بنے گا۔ صحابہ کو اپنی نمازوں کے بارے میں بھی شک ہوا تھا، وہ پریشان ہوئے کہ ہم نے جو پہلے 16-17 مہینے جو ہے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں اس کا کیا ہوگا۔ اپنے لیے تو وہ مطمئن ہو گئے کہ اب ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے، اللہ کا حکم مان لیا ہے، لیکن وہ ان مسلمانوں کے لیے پریشان ہوتے تھے کہ جو کہیں شہید ہو چکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ پھر تب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کا ایمان ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان میں کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تو اطاعت دیکھتا ہے۔ اس وقت انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو ان کا ایمان نہ ان کی نمازیں کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہوا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ سو اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف یعنی کعبے کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب تورات دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے، اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب ہم آپ کی یہ خواہش، آپ کے چہرہ، آپ بار بار چہرہ اوپر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاید وہی آ جائے، تحویل قبلہ کا حکم آئے تو دیکھیں ہم آپ ہی کی خواہش پوری کرتے ہیں اور آپ کا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ حکم دے دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیرا کرو۔ اور پھر ساتھ اہل کتاب کی بات کی گئی کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، تورات دی گئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کیسے جانتے تھے؟ وہ اس طرح کہ وہ ان کی کتابوں میں بھی مذکور تھا کہ نبی آخر الزماں عرب میں پیدا ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوں گے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ دیکھیں انہوں نے حق کو بہت زیادہ چھپایا تھا، کتمان حق کیا تھا اور حق کو بدل بھی دیا تھا، تلبیس بھی کی تھی۔ تو حالانکہ جو ان کے علماء تھے نا وہ جانتے تھے کہ آخری جو نبی ہیں وہ عرب میں ہی آئیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہی ہوں گے، یعنی دین ابراہیمی پر ہی ہوں گے، اور کیا کریں گے؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ لوگ تو جانتے تھے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہی حکم ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا اتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ، کیا کہا کہ آپ انہیں اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئیں وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کا یہ جھگڑا کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دلیل لے آتے اور پھر وہ مان جاتے۔ ان کا جھگڑا کس وجہ سے تھا؟ حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ یہ حسد کیا تھا؟ ہم پہلے پارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں نا کہ ان کو حسد یہی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں۔
تو یہی حسد تھا جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی بات مانا نہیں کرتے تھے، اور ساتھ کیا کہا، یعنی اگر آپ یہ بات انہیں ان کی کتابوں میں سے بھی دکھا دیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں حسد، بغض یا اناد جو ہے وہ انسان کو حق پر نہیں آنے دیتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کا عمومی معنی دیکھتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمیں بہت ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی ایسے طریقے پر ہوتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقہ وہ ہے جو کتاب اللہ سے ہمیں پتہ چلا، حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا۔ اب بہت سارے لوگ کم علمی کی بنا پر کچھ ایسی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے جب ان کو صحیح بات بتائی جاتی ہے تو اگر ان کے دل میں واقعی حق کی طلب ہوتی ہے تو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر وہ بغض آ جائے، کیا بغض کہ یہ مجھے کیوں بتایا جا رہا ہے، یا یہ میرے طریقے کے، کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں نہیں وہ اس کا طریقہ ہے یہ ہمارا طریقہ ہے، وہ پھر جیسے کہ یہود بھی یہی کرتے تھے کہ وہ ان کا طریقہ ہے اور ہم اس کو چینج نہیں کریں۔ تو بحیثیت مسلمان آج ہم دیکھیں کہ ہم بعض اوقات بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے یا انا کی وجہ سے صحیح طریقہ پتہ بھی چل جائے تو اسے فالو نہیں کرتے۔ بعض اوقات لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، بعض اوقات انا بھی ہوتی ہے۔ تو انا جو ہے نا انسان کے اندر، حسد، تکبر، بغض، اناد، تو بعض اوقات یہ بھی حق کے راستے میں آ جاتے ہیں اور حق قبول نہیں کرنے دیتے، حالانکہ دلیل سامنے ہوتی ہے جیسے کہ یہود کے پاس تھی۔ فرمایا وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض۔ پھر قبلے کی بات کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کا اپنے قبلے میں بھی اختلاف تھا۔ اب اہل کتاب کون ہیں؟ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تو ان کے اپنے قبلے جو ہے نا، بیت المقدس ہی تھا سب دونوں کا، لیکن اس میں ڈائریکشنز دونوں کی ڈیفرنٹ تھی۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے، یہاں مسلمانوں کے خلاف تو وہ مل کر صف آرا ہیں، لیکن ان کے اپنے اندر بھی اختلاف ہے۔ وہ تو خود بیت المقدس میں اپوزٹ ڈائریکشنز میں عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کے قبلے بھی مختلف ہیں۔ اب یہود کا قبلہ جو تھا وہ صخرہ یعنی بیت المقدس ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ بیت المقدس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 1300 سال بعد تعمیر کیا تھا، یعنی بیت المقدس 1300 سال بعد تعمیر کی گئی تھی۔ اور نصارہ یعنی کرسچنز کا قبلہ بیت المقدس کی شرقی یعنی مشرقی جانب ہے، جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ روح ہوا تھا۔ نفخ کیا تھا؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت مریم وہاں ہیکل میں عبادت کر رہی تھیں، اور وہاں آ کر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ان کو اوپر پھونکا اور وہ حاملہ ہو گئیں، انہوں نے کنسیو کر لیا۔ تو اس لیے عیسائی جو تھے اس برکت کی وجہ سے کیا کرتے، کرسچن ان کا قبلہ مشرق کی طرف اس طرف ہوا کرتا تھا کہ اس طرف حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کو جو ہے نفخ ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آپس میں بھی کسی ایک قبلے پر متفق نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ یہ کیسے اس اتفاق کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ حق نہیں چاہتے، یہ صرف اختلاف کرنا چاہتے ہیں، یہ حق نہیں چاہتے، یہ صرف بحث چاہتے ہیں۔ تو اور پھر کیا کہا کہ آپ یہ کیسے اتفاق کر سکتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی کے قبلے کی پیروی کریں گے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، ان کا اصل مقصد صرف اختلاف ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علم کے بعد، کون سا علم؟ قرآن مجید کا جو آپ کے پاس آ چکا ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی واضح اور دو ٹوک بات کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت کو بتا دیا گیا کہ اس کتاب کے بعد یہ جو قرآن مجید آ چکا ہے، جو ہمیں مل چکا ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ظالموں میں ہوں گے۔ اور یہاں پہ خصوصی اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ رسول کے ہونے کی حیثیت سے آپ کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو راضی کرتے پھریں اور کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر سمجھوتا کریں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے اس پر سختی سے جم جائیں، اور ظالم ہونے کا خطاب دراصل امت کو ہے، یعنی یہ جو ظالم کہا گیا نا کہ ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، یہ امت کو ہے۔
اور کیونکہ رسول بھلا وحی کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، تو امت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ رسول کے ذریعے اللہ کا جو حکم تمہیں مل رہا ہے اس پہ پورا پورا یقین رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر تم نے یہود کو خوش کرنے کی کوشش کی تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں آج ہمارے کیا حالات ہیں۔ آج ہمارے پاس یہ علم ہے نا، قرآن مجید، اللہ کی کتاب، اس میں مکمل شریعت ہے نا، اس میں احکام ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، معاشرتی تعلقات میں کیا کیا رویے جو ہے اختیار کرنے ہیں، اخلاق میں کیا کرنے ہیں، وراثت میں کیا کرنے ہیں، ہر چیز کی رہنمائی ہے نا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا آج ہم ساری رہنمائی اس کتاب سے لیتے، یا ہم جو ہے دوسرے کلچرز کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بک کو فالو کرتے ہیں دوسرے کلچرز کو؟ اگر آج ہم دیکھیں تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ آج ہم دوسروں کو فالو کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اپنی ڈریسنگ میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے دنوں کی سیلیبریشنز میں، ہر چیز میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ویسٹ کو فالو کر لیا جائے تو ہم زیادہ معزز ہوں گے۔ تو آج پھر ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ظالموں میں۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حق میں کمی کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو اگر پیچھے ڈالا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور دوسروں کو ہی خوش کرتے رہے تو اللہ کو تو ناراض کر دیں گے نا۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب میں اور آپ اس کتاب کو تھام لیں گے مضبوطی سے، دوسروں کی خوشیوں کی، دوسروں کو خوش کرنے کی وہی بات جو یہاں پہ کی گئی کہ کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پہ کہ چلو ان سے بنا کے رکھتے ہیں، ان کی تھوڑی سی مان لیتے ہیں، ان کے درمیان میں ہی تو رہنا ہے تو چلو تھوڑا سا ان کا طریقہ فالو کر لیتے ہیں، ان سے بالکل آڈ ون آؤٹ ہو جائیں گے اگر صرف اسلام کو، کیونکہ دیکھیں اسلام پہلے بھی اجنبی تھا، آج بھی اجنبی ہوتا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے وَطُوبَى لِلْغُرَبَا، کہ آخری زمانوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اسلام پر عمل کریں گے تو وہ اجنبی ہوں گے، یعنی وہ کسی گیدرنگ میں چلے جائیں۔ اب آج آپ دیکھیں اگر کوئی قرآن مجید کے حساب سے اپنے ڈریس کوڈ کو چینج کرتا ہے اللہ کے حکم کے حساب سے، اور وہ کسی شادی بیاہ کے فنکشن میں جاتا ہے تو کیسا ہوگا؟ آڈ ون آؤٹ ہوتا ہے نا۔ اور آج اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کہیں پہ اس کے علاوہ سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، کوئی انسان ایوائڈ کرتا ہے جہاں پہ اللہ کو احکامات کو توڑا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ آج مسلمان جو اللہ کے حکم کو، کتاب کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیکورڈ کہا جاتا ہے نا۔ تو دیکھیں یہ اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، اور خوش کرنے کی کوشش کس کو ہو رہی ہے؟ دنیا کو، لوگوں کو، اور جو بقول ہمارے ترقی یافتہ قوموں کو، اور ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور ظالموں میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچائے، اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کتاب کو مضبوط تھامنے والا بنائے۔ پھر فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ اس کعبے کو یعنی خانہ کعبہ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، پھر بھی ان میں یقیناً ایک ایسا گروہ ہے جو دانستہ حق بات کو چھپاتا ہے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ جو اہل کتاب ہیں یہود، ان کو قبلہ اول کا پورا علم تھا۔ عربوں میں ایک محاورہ یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق کسی کو علم ہو، یعنی کہ انہیں کسی قسم کا شک نہ ہو، ہر قسم کا یعنی مکمل یقین ہو، تو وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہوں، پہچانتے بھی ہوں، تو وہ کیا محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایسے جانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی محاورے کو، جو عربیوں کا فیملیئر محاورہ تھا، تو ان کو اسی محاورے میں بات سمجھائی کہ اہل کتاب یہود جو ہے یہ خانہ کعبہ کو قبلہ اول کے طور پہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو۔ علماء یہود و نصارہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی امت اور ملت ہونے کا یہ دم بھرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے فالوورز ہیں، انہوں نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا وہی قبلہ اول ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھیں، اگر جیوز دیکھیں وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سب کے فور فادرز ہی ہیں نا ایک طرح سے، کیونکہ پھر بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ بعد میں جو ہیں وہ آئے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں، اپنے اولادوں کی طرح جانتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بیت المقدس تو 1300 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا ذکر نہ تو کہیں تورات میں ہے اور نہ ہی انجیل میں۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ تھی۔ کون سا تاریخی واقعہ؟ تحویل قبلہ کا۔
جب قبلہ چینج ہوا تو ان کو تو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ تو واقعی حق ہے، تبھی دین ابراہیمی کی طرف یعنی اس قبلے کی طرف انہوں نے رخ کر دیا جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، لیکن وہ پہچانتے ہوئے بھی کیا کیا، انہوں نے اعراض کیا، حق کو چھپا لیا۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو دانستہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو دانستہ حق کو چھپا لیتے ہیں اپنے فائدوں کے لیے، اپنے غرض کے لیے، تو کیا ہے، وہ بھی پھر انہی کے فالوورز ہیں۔ پھر فرمائے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کیا کہا، یہ تحویل قبلہ کا حکم تمہارے رب کی طرف سے بالکل درست ہے، لہٰذا اس کے متعلق کسی شک میں نہ پڑنا۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور آج کل کے تھنکرز کو بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ آج کل کے جو تھنکرز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی ایسا نقطہ اٹھائیں، جو دین پہ بحث کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ تو لیکن اللہ نے کیا قرآن مجید میں اس آیت سے واضح کر دیا کہ حق تمہارے رب کی طرف سے، یہ جو قبلہ چینج ہوا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو تم نے شک میں نہیں پڑنا، یعنی مسلمان جس ملک میں ہوں گے وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن دیکھیں ہر ملک کی جو ڈائریکشن ہے نا، ملک کی ڈائریکشن چینج ہونے کی وجہ سے اس ملک میں کعبے کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے، لیکن بیسیکلی کعبہ کیونکہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے نا، تو اور وہ سرکولر، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کسی ملک کی جو ڈائریکشن ہے وہ کوئی اور ہوگی، کسی ملک کی ڈائریکشن کوئی اور ہوگی، لیکن رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہی ہوگا اور یہی حق ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کیا کہا، ہر ایک کے لیے ایک مقررہ سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، سو تم نیک کاموں کی طرف پیش قدمی کرو، یعنی نیک کاموں کی طرف دوڑو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اصل چیز رخ کرنا نہیں ہے، اصل چیز تو نیکی کرنا ہے، اصل چیز تو اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ بھلائیاں ہیں جن کے لیے تم نماز پڑھتے ہو، نماز تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہو تو اللہ کی رضا کے مطابق پڑھو، کیونکہ دیکھیں جو اللہ کی اطاعت کے لیے پڑھنی ہے تو تبھی اللہ کو راضی کریں گے نا، اگر اللہ کو اطاعت کریں گے کہ اس رخ پڑھنی ہے یا اس رخ پڑھنی ہے منہ کر کے نماز۔ تو پھر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی سمت اور مقام کے جھگڑوں میں پڑھنے کے بجائے تمہارا اصل مقصد کیا ہے، نیکیوں کے حصول کی فکر کرو، اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن یہی نیکیاں تمہارے کام آئیں گی۔ اب دیکھیں یہ بہت اس آیت کا یہ حصہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ آیت جو ہے أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کی ایک ڈائریکشن ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ حقیقتاً ایسا ہی ہے، ہر انسان کی زندگی ایک خاص چیز کے گرد گھومتی رہتی ہے، ہر انسان کا ایک سینٹر آف اٹریکشن ہے، وہ اسی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی صبح شام دنیا کے لیے ہوتی ہے، کسی کی صبح شام سوچوں کا سارا مرکز جو ہے کبھی کسی چیز کا حصول ہے، کبھی کسی نے گھر بنانا ہے، کبھی کسی نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، ہر ایک کا ایک ڈریم ہے، سینٹر آف اٹریکشن ہے، اور بس وہ اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سینٹر آف اٹریکشن کیا ہونا چاہیے، سینٹر آف اٹریکشن فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، تمہارا جو مقصد ہے، تمہارا دوڑنا، تمہارا رخ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں سبقت کرو، یہ نہ دیکھو کہ یہ کیا ہے، اس کا حکم ہے، کیوں تھا، کیا تھا، اختلاف میں پڑھنے کے بجائے صرف یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ادھر ادھر کی ریزننگز میں پڑھنے کے بجائے پھر وہ چیزیں کیا کرتی ہیں، انسان کو اپنے مقصد سے، اس سینٹر سے ہٹا دیتی ہیں۔ جب ہم لوگ دوسرے فقہی مسائل میں الجھ جاتے ہیں نا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ نہیں اٹھاتا ہے، یہ طریقے فقہی مسائل ہیں۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، فقہی مسائل میں الجھ کر دین سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی ڈائریکشن اللہ کو راضی کرنے کی طرف، نیکیوں کے حصول کی طرف کرو۔ کیوں کرو؟ ساتھ ہی جواب دے دیا اینما تکونو، کہ تمہاری ڈائریکشن جو مرضی ہو،
تم چاہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم چاہے دنیا حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہو، صبح شام تم اپنے بینک بیلنس بھرنے کے پیچھے لگے ہو، لے کر تو تمہیں اللہ ہی آئے گا اپنے پاس۔ دیکھیں آج دنیا میں جو لوگ ترقیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صبح شام ان کو ہوش نہیں ہے، دنیا حاصل کرنے میں اپنی عبادات سے غافل ہیں، جائیں گے تو اللہ ہی کے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک کو سمیٹ کر لے جائیں گے، اور ملاقات تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ انسان چاہے دوسری طرف دیکھ رہا ہے لیکن جا تو اللہ ہی کی طرف رہا ہے۔ زندگی کا رخ جہاں مرضی کی طرف جوڑ لیں، لیکن دیکھیں ہمارے قدم، ہماری زندگیاں اپنے اختتام ہی کی طرف تو بڑھ رہی ہیں، تو کیا ہماری ڈائریکشن اللہ کی طرف نہیں ہے؟ اگر ہم منہ دوسری طرف پھیر لیں گے تو کیا ہماری زندگیاں دوسری طرف چلی جائیں گی؟ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ کیا ہمیں ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر تم نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں سمیٹ کر لانا ہے، اور اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ یہ جو دوسرے سینٹر آف اٹریکشن تم نے بنا رکھے ہیں یہ کام نہیں آئیں گے۔ کام کیا آئے گا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگائیں۔ نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا موقع جب ملے تو اسے غنیمت سمجھے اور ضائع نہ کریں۔ ہم میں سے کس کے پاس کل ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، ہمارے پاس صرف آج ہے، ہمارے پاس صرف اب ہے۔ جو ہمیں موقع مل رہا ہے، جو نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اس چھوٹی سی نیکی کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگائیں۔ اللہ نے دوڑنے کو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ آرام آرام سے اپنی کنوینئنس پہ نیکیاں کر لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے؟ فاستبقوا، سبقت سے ہے یہ لفظ، فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو، دوڑو، بھاگو نیکیوں کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں سمیٹ کر لے جائے گا، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور کب کس کو سمیٹ لیا جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو اپنے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑتے چلے جائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹ کر لے جانے پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ نے پھر اسی لیے پھر کہا کہ ومن حیث خرجتم، کہ جہاں پر بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ جو ہے، اپنے چہرے کا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، کیونکہ اب تحویل قبلہ کا رخ حکم آیا نا، تو اس لیے بار بار جو ہے تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت کے آخر میں کیا کہا؟ خبردار کر دیا مجھے اور آپ کو کہ اللہ غافل نہیں ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ کوئی برائی، کوئی چیز، کوئی سازش، کوئی سرگوشی میں اور آپ اگر چھپ کر بھی کرتے ہیں، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سات پردوں میں بند کمروں میں چھپ کر جو کام کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نگران ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ تو جب مومن اس بات کا احساس رکھتا ہے نا کہ اللہ غافل نہیں ہے، تو پھر مومن بھی غافل نہیں ہوتا۔ مومن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ۔ یہاں پہ پھر تحویل قبلہ کے بارے میں مزید دوبارہ حکم دے دیا گیا، تیسری مرتبہ اس آیت کو، یعنی اس آیت کو دوبارہ مقرر کر دیا گیا، بار بار کہا جا رہا ہے قبلے کی طرف کہ تم جدھر بھی ہو چہرے کا رخ اسی طرف کر لو جہاں تم ہوگے، یعنی اللہ کی طرف کر لو، خانہ کعبہ کی طرف کر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں پر ایک حجت قائم ہو جائے، تم امت مسلمہ ہو۔ اور پھر ساتھ ساتھ تکرار کیوں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس بات کا ذکر کیا اپنے رسول کی رضا، صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اظہار کی تکریم کی خاطر، پہلی بار کہا کہ آپ اس طرف رخ کر لیجئے، اور پھر تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، پھر کہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تحویل قبلہ کے مسئلے پر جھگڑے کھڑے کرنا درست نہیں ہے۔ ان معاملات میں جھگڑنے کے بجائے کیا کرو؟ نیکیاں کرو، نیکیوں میں سبقت کرو۔ یہ دوسرے مسائل میں الجھنے کے بجائے صرف نیکیاں کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اور ساتھ ہی بعد میں تیسری بار حکم دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ تم لوگوں کو، تم مسلمانوں میں سے جھگڑنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ وہ یوں کہ تحویل قبلہ سے بیشتر یہودی مسلمانوں سے کیا کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا دین تو مانتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی جیوز کا یہ ایک وہ پلی لیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ ہمارا دین تو مانتے نہیں، اپنا نیا دین لے کر آ گئے۔
بنی اسماعیل میں سے، اور لیکن قبلہ ان کا ہمارے والا ہی ہے، کون سا تھا؟ بیت المقدس، جو 16-17 مہینے رہا۔ اور پھر بعد میں جب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، تو مشترکین کو اعتراض ہونا شروع ہو گیا کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ یعنی اس وقت کیا کرتے تھے جب بیت المقدس کی طرف منہ تھا، کہ یہ دعویٰ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ان کا قبلہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ بے انصاف یا ہٹ درہم لوگ تحویل قبلہ کے بعد بھی اعتراض کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کی بات کیا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھیں یہود کا کام تھا، ان کے اندر ایک سرکشی تھی، ان کے اندر ایک ضد تھی، انہوں نے پروپیگنڈا کریٹ کیا حالانکہ وہ حق کو جانتے تھے۔ مشرکین مکہ بغض میں تھے، انہوں نے ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا اسی طریقے سے، کیوں؟ حالانکہ مسلمان حق پر تھے، اور اس کے باوجود انہیں اتنی مخالفتیں جھیلنی پڑی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یہ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے ہم پر، ہمارے لیے، بحیثیت امت مسلمہ، ہمارے عمل کے لیے۔ فرمایا ولی اتم نعمتی علیکم لعلکم تہتدون، کیا کہا کہ تم ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہود سے یا مشرکین سے کہ وہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تم صرف مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم، دیکھیں اس آیت کے اتنے حصے کو اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں لوگوں کا ڈر، یعنی جب اس کا خصوصی معنی تو ہم نے دیکھ لیا، عمومی معنی دیکھیے، اور عمومی معنی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دلیر کر دیتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ تو یہ جب مومن اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے نا اپنے ذہن میں، کب؟ جب حق پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی، جب لوگوں کی مخالفت ہو، جب اپنے ہی مخالف ہو جائیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی۔ جب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی حکم پر عمل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ بعض اوقات لوگ محاورتاً 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اگر کوئی انسان کبھی کسی اپنے غلط طریقے کو چھوڑ کر صحیح طریقے پر آ جاتا ہے تو اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو اذیت دی جاتی ہے اسی قسم کی باتوں سے کہ تم نے طریقہ چھوڑ دیا، تم اب نیک پروین بن گئی ہو، تم تو بہت اب یہ بن گئی ہو، تم تو بڑی پارسا بن گئی ہو، اور پھر ایسے طنز کے دشتر چبوئے جاتے ہیں کہ پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے ڈر کے کیا کرتے ہیں؟ پھر اپنی جگہ سے پیچھے واپس ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، اس چیز کو تھامتے تھامتے، اللہ کی اطاعت کرتے کرتے واپس لوگوں کے فیئر میں آ کے، اتنا فیئر ہوتا ہے، اتنا لوگوں کا پریشر ہوتا ہے کہ واپس جو ہے اپنی اس پرانی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کو یاد کریں، فلا تخشوہم واخشونی، یہ جو ہمارے اندر ڈر بیٹھا رہتا ہے نا، آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے۔ چلیے الحمدللہ۔ تو ہمارے دل میں ایک خوف، ہمیں سب سے بڑا خوف کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں آج ہم اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا مجھے یہ خوف ہے کہ اللہ کیا سوچے گا؟ یا آپ کو یہ خوف ہے؟ ہمارا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اسی سے نہیں نکل پاتے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا کہا؟ فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ تو جب مومن اس آیت کو اپنا موٹو بنا لیتا ہے نا، اس آیت کو، اس حصے کو، اس بات کو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر قسم کے فیئر سے، لوگوں کے فیئر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے میں نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے صرف اللہ کے پاس جانا ہے، میرا مالک خالق اللہ ہے، اس کی اطاعت میں میری نجات ہے، لوگوں سے ڈرنے میں میری نجات نہیں ہے۔ تو پھر ایسی چیزیں انسان کو ڈرا کر پیچھے نہیں ہٹا سکتی حق سے، کسی اطاعت، کسی کا حکم پر عمل کرنے سے پیچھے نہیں کر سکتی۔ تو ایسی چیزیں پھر انسان کو باز نہیں کر سکتی، باز نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ یقین کیجئے، میں نے ہمیشہ اس آیت کو، ہمیشہ کبھی بھی زندگی میں کبھی کوئی ایسی سچویشن پیش آنے بھی لگی تو میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ آیت یاد کروائی ہے
اور یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے، فلا تخشوہم وخشونی، یعنی ان سے مت ڈرو، کن سے؟ لوگوں سے، معاشرے سے، لوگوں کی باتوں سے، کسی چیز سے مت ڈرو، وخشونی، صرف مجھ سے ڈرو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت، اللہ کے بندے ہونے کے لیے اور اللہ کے دین پہ جم جانے کے لیے صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ نعمت پوری کیسے ہوگی؟ یعنی ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت تب ملے گی جب میں اور آپ دنیا کے خوف سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے، ڈٹ جائیں گے اور چل پڑیں گے اس راستے پر۔ جب میں اور آپ وہ طلب رکھیں گے، لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں دنیا میں آپ ہر ایک کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا کو راضی کر کے بھی اللہ کو ناراض کیا تو سب سے بڑا نقصان کیا۔ تو کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، فلا تخشوہم وخشونی، اور تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے۔ یعنی نعمت سے کیا مراد ہے؟ وہی امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے امت کو دی گئی ہے۔ دیکھیں آج ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل، پہلے پارے میں ہم نے دیکھا کہ یہودیوں کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل انعام کیا ان کو، کہ ان کو چنا اللہ نے، تمام عالمین پہ چنا، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ تو ان سے یہ اعزاز لے کر، یہ شرف لے کر آج ہمیں دے دیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہمیں کیا کہا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اگر تم اس نعمت کی قدر کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی پھر اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہاں پہ اور ایک اگلی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا کہا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تم میں سے ہی ایک رسول تم میں بھیج دیا ہے، جو تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کتنا بڑا انعام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک رحمت بنا کر بھیجا۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اگر سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بھیجا جب ہم گمراہیوں میں تھے، انہوں نے ہمیں اللہ کے حکم سے گمراہیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی، اس دین کی، یہ اتنا نفیس دین، اتنا متوازن دین جو ہے وہ لے کر آئے، اور ہمیں بہت ساری برائیوں سے نکالا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کا مقصد کیا تھا، یہ رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ سب سے بڑی پہلی جو نعمت ہے وہ تو یہ کہ تمہیں میں سے رسول بھیجا۔ دیکھیں اگر کسی جن میں سے کوئی رسول آ جاتا، کوئی فرشتہ آ جاتا، کوئی اور مخلوق رسول بن کر آ جاتی، تو کیا ہمارے لیے آسان ہوتا اس کو فالو کرنا؟ اللہ نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا تاکہ فالو کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ ایک انسان کا جو رول ماڈل ہے وہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی جن ہوتا، کوئی اور مخلوق ہوتی تو ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے تھے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور پھر ساتھ کیا کہا؟ وہ تمہارے سامنے تو ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، پاک کرتا ہے۔ کیسے پاک کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تربیت کیا کرتے تھے، تزکیہ کیا کرتے تھے ان آیات کے ساتھ، کہیں کوئی غلطی ہوتی فوراً سرزنش کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کتاب قرآن مجید ہے، اور حکمت حدیث ہے، حدیث کا علم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نعمت نے تمہاری کایا پلٹ دی، تم جاہل تھے، اللہ نے تمہیں علم سے نوازا، یعنی اتنی پیاری اتنی عظیم کتاب دی۔ تم ذلیل تھے، اللہ نے تمہیں سر بلند کیا۔ تم ہر وقت لڑتے مرتے اور بدامنی کا شکار تھے، اللہ نے تمہارے دل ملا دیے اور تمہارے آپس میں محبت ڈال دی۔ اور یہ سب کچھ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ پھر جس طرح تم میں رسول بھیجنا ایک بہت بڑا انعام تھا، اسی طرح دوسرا انعام تحویل قبلہ بھی ہے، جس کے ذریعے تمہیں دنیا کی امامت سونپی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں بنی اسرائیل کو اپنے انعام یاد کرائے تھے نا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پر کیا انعام کیے ہیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ کیسے؟ عملی طور پر زبان سے بھی شکر ادا کریں، اور عملی شکر کیا ہے کہ اس کتاب کو تھام لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لیں،
اور یہ ہے ہمارا شکر، اور یہ اس کا حق ادا کریں، اور پھر امت وسط ہونے کا حق ادا کریں۔ پھر فرمایا اور وہ تمہیں وہ کچھ بھی سکھاتا ہے جو کچھ تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی کتنی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں تعلیم دی ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، کہ کس طریقے سے نجات کی طرف جانے والی جو زندگی ہے، جو ہدایت والی زندگی ہے، جو روشنی والی زندگی ہے، وہ کیسے گزارنی ہے، اللہ کی رضا والی زندگی ہے وہ کیسے گزارنی ہے، اس کا پیغام ہمیں کس نے دیا، اس کے بارے میں اس کی رہنمائی کس نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا لہٰذا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پھر آپ کو جیسے ایک مزید ہمیں ایک تاکید کر دی گئی، کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تاکید کی گئی، تاکید کی ہے، یہ تاکیدی حکم ہے، لازم ہے کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو ہر وقت یاد کریں۔ کیا کہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج ہم چاہتے ہیں نا، ہمیں کتنا خوش نصیب فیل ہو اگر ہمیں یہ پتا ہو، اپنے آپ کو ہم کتنا لکی تصور کریں کہ اس وقت اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں، یا آپ کو پتا چل جائے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، کیا کہا ہے کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، یا لازم ہے کہ ہر دم مجھے یاد کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو، اگر مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کسی مجمع میں وہ مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں، اور اس حدیث سے، حدیث حق ہے، اور ہمیں یہ خوشخبری ملتی ہے، یہ بشارت ملتی ہے اس طرح اکٹھے ہونے کی برکت، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی فرشتوں کے مجمع میں، فرشتوں کی محفل میں، ان کی مجلس میں ہمارا ذکر کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا حدیث میں کہ اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، یعنی جو اللہ سے قربت اختیار کرتا ہے نیکیوں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک کلاوہ یعنی دونوں بازو پھیلائے ہوئے اس کے قریب ہو جاتا ہوں، یعنی اس سے دگنا اس کے پاس ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج بندے جب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ہم اگر کسی اپنی غلط روش کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی میرا ذکر کر رہے ہوں گے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف ایک قدم چل کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری طرف 2 قدم چل کر آتے ہیں۔ تو کبھی بھی رجوع کرنے میں دیر نہ کریں، کبھی بھی اپنے کسی عمل کی وجہ سے، کیونکہ شیطان ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹتے رہنا ہے، بار بار پلٹیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ نے کیا کہا کہ مجھے یاد کرتے رہو، تو مجھ پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مفردون جو ہے وہ سبقت لے گئے، تو صحابہ کرام نے پوچھا، صحابہ کرام کو حرص ہوتی تھی کہ کون لوگ سبقت لے گئے، یہ کون لوگ ہیں جو آگے چلے گئے ہم سے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ مفردون کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو ہمیں بھی مفردون میں شامل ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج جب ہمیں تنہائیوں کے شکوے ہوتے ہیں، لونلینس فیل ہوتی ہے، کس کو ہوتی ہے؟ جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ اللہ کو یاد کرے گا تو وہ اللہ بھی اس کو یاد کر رہا ہے، وہ اللہ کے قریب چلا جائے گا تو اللہ تو اس سے بہت ہی پاس ہے۔ تو یہ آیت ایک مومن کے دل پر مرہم کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانوں کو بھی اپنے ذکر سے تر رکھے، آمین۔
پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایک اور حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا. جب یہاں پہ آمنو کہا گیا ہے تو ہم سب سے خطاب ہے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی. کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد لو. ان اللہ مع الصابرین، جب کوئی مشکل پیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی مشکل وقت میں کیا کرنا ہے؟ مشکل اور آڑے وقت میں صبر اور نماز سے مدد لینی ہے. دیکھیں یہ حکم جو ہے یہ پہلے بھی اسی صورت آیت نمبر 45 میں گزر چکا ہے. اس مقام پر اس کی اور اس جگہ پر یہاں پر اس کی مناسبت یہ ہے جب اس کا خصوصی حکم لیتے ہیں کہ تحویل قبلہ کے بعد کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو جس امامت کے لیے تیار کرنا مقصود تھا تو اس راستے میں بہت ساری مشکلات آنے والی تھیں، مصائب پیش آنے والے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا، ان کا ہتھیار دے دیا. کیا ہے ہتھیار مسلمانوں کا؟ کہ صبر اور نماز سے مدد لینی ہے. کیا کہا؟ ایسے اوقات میں صبر سے، نماز سے کام لو. صبر سے انسان کیا کرتا ہے؟ بہت ساری مشکلات پر قابو پا لیتا ہے، اور نماز ان حالات میں انسان کے نفس کو اطمینان بخشتی ہے اور انسان کا اللہ پر توکل بڑھتا ہے، اور یہی توکل جو ہے مشکلات میں ثابت قدم رہنے میں سہارا بنتا ہے. تو دیکھیں ہمارے لیے یعنی کہ ایک خصوصی اس کا مفہوم تھا. عمومی مفہوم کیا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آمنو کہا ہے، یہ صرف صحابہ کرام سے، اس دور کے مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. ہم جو مشکلات میں گھرے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا مجھے اور آپ کو طریقہ کیا ہے. صبر کرنا ہے. سب سے پہلے تو سب سے پہلے صبر ہے. صبر کہتے کسے ہیں؟ مشکل وقت میں اپنے آپ کو روک لینا، تھام لینا، اس جگہ رک جانا. کہیں پہ آپ کی مرضی کے خلاف بات ہو گئی ہے، کہیں پہ کسی نے آپ کو کوئی الزام دے دیا ہے، کوئی آپ کے خلاف بات کی ہے، آپ کے چہرے منہ پہ آ کر دی ہے، آپ کے سامنے کی ہے، آپ کو برا بھلا کہہ دیا ہے. صبر کیسے کریں گے؟ اس وقت ریئیکشنری ہونا جو ہے اس میں اپنے آپ کو روک لے انسان تو کیا کرتا ہے؟ پھر ایسے میں انسان فساد سے بچ جاتا ہے. تو صبر سے کتنی بڑی مدد ملی کہ بعد میں انسان کسی ایسی صورتحال پہ ریگریٹ کرے، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان صبر میں اپنے آپ کو تھام لے. ایکسکیوز می. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ صبر جو ہے نا وہ مصیبت کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صبر جو ہے صبر جو ہے وہ اس کو نہیں کہتے کہ کبھی کوئی پریشانی آئی تو پھر انسان نے خوب واویلا کر لیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں. صبر یہ نہیں ہے. صبر مصیبت کی، مشقت کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے کہ فوری طور پہ انسان اپنے آپ کو روک لے. کسی بھی قسم کی پریشانی، دکھ، رنج، الم آئے اسی وقت اپنے آپ کو روک لے. یہ ہے صبر. اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ جو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور صبر کرنا دیکھیں بہت مشکل کام ہے. بہت سارے ایسے مقام ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ صبر کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. لوگوں پر ایسے مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن اگر وہ صبر کریں، اس وقت اپنے آپ کو تھام لے تو صبر کرنا کیسے آسان ہوگا؟ اس کا دوسرا نسخہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، دوسرا طریقہ بتا دیا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد لیجیے. کیونکہ دیکھیں جب انسان کسی جگہ پہ اپنے آپ کو صبر میں روکتا ہے نا تو وہ بہت ساری چیزیں اندر کنٹین کرتا ہے، چاہے وہ ریئیکشن ہو، چاہے کوئی غم ہو، چاہے کوئی دکھ ہو، وہ اپنے اندر کنٹین کرتا ہے، وہ باہر نہیں لے کر آتا، دنیا کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتا. وہ صبر ہوتا ہے اس کا، کیونکہ وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشکل آئی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے نماز، کہ پھر وہ جائے نماز بچھا لیتا ہے، اللہ کے آگے پیش ہو جاتا ہے اور اپنا دل اللہ کے آگے ہلکا کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اللہ کے اپنے آگے اپنا حال دل نہ کہو، اللہ کے آگے کچھ نہ کہو، یا اللہ سے رو کر فریاد نہ کرو. تو بندہ کیا کرے کہ ایک طرف دنیا میں صبر کرے، اپنے آپ کو روکے، اور دوسری طرف جا نماز بچھا کر اللہ کے آگے پیش ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. ان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ فوراً 2 نفل 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہ نماز جو ہے پھر انسان کو اس وقت تھام لیتی ہے. پھر اس وقت انسان اللہ کے حضور پیش ہو کر ساری باتیں کرتے، سجدے میں جائیں، اپنا سارا غم کہہ دیجئے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب دل پر
غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کا مداوع کیسے کرنا ہے؟ اس کا مداوع اللہ کے سامنے جا کے کیجیے، اللہ کے سامنے وہ ساری باتیں بیان کر دیجیے نماز میں، سجدے میں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سننے والا ہے نا۔ دیکھیں دنیا میں اگر ہم صبر نہیں بھی کریں گے، کبھی اس کے پاس جا کر بیٹھ کر روئیں گے، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر روئیں گے، کبھی اس کو بتائیں گے، کبھی اس کو بتائیں گے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، تو کیا دنیا آپ کے اس غم کا مداوع کر سکتی ہے؟ لوگ تھوڑی سی دیر آپ سے ہمدردی کریں گے، اور اگر آپ مستقل اپنی جو ایسی کوئی چیز ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی عاجز آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی عاجز نہیں آتے۔ کبھی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد لینی ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو روک لیجئے اللہ کی خاطر، اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو جائیے، نفل پڑھیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا حال دل کہہ دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر کیے جانے والے، صبر کرنے والے لوگوں کو جب روز قیامت اجر ان کا دیا جا رہا ہوگا، یعنی جب ان کو اجر دیا جا رہا ہوگا نا ان کا بے حساب، اس وقت جن لوگوں نے، یعنی جن پہ کوئی مشکل نہیں آئی تھی، انہوں نے کوئی صبر نہیں کیا تھا، نارمل زندگی گزاری تھی، جب وہ ان کو اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں وہ جائیں اور ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ لی جائیں، اور وہ صبر کریں، اور وہ پھر آ کر یہ اجر حاصل کر لیں، یعنی اس قدر حسرت کریں گے۔ تو صبر کا جو اجر ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بے شمار ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا اجر ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ کتنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، اسی طرح صبر کا اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفائن نہیں کیا، کیونکہ وہ بے شمار ہے، بے تحاشا ہے، کیونکہ صبر کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی خاطر۔ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مومن کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ صبر کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے پھر وہ واویلا کرتے ہیں، تو کیا پھر اس سے مشکل ہٹ جاتی ہے؟ کیا وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے؟ واویلا کرنے والوں کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں؟ کوئی عزیز یا پیارا جو بچھڑ گیا ہو کیا وہ واپس آ جاتا ہے؟ وہ واویلا کسی کام نہیں آتا، لیکن انسان اپنا اجر ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کرنے کا کام کہ کبھی بھی کوئی مشکل آئے، چھوٹی ہو یا بڑی، اور اللہ سے صبر مانگنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے ہمیں، مسنون آیات جو دعائیں ہیں ان میں بھی ملتی ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ دیکھیں جب فرعون کے دربار میں جادوگر ایمان لے آئے تھے اور فرعون نے ان کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، تو انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ ہم پر صبر انڈیل دے۔ کیوں انڈیل دے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ فرعون اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ تو صبر کی دعا، کبھی صبر کرنا مشکل لگے تو اللہ سے صبر کی دعا کر لے، کیونکہ صبر کا اجر بے تحاشا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سے نماز میں مدد مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے آج اپنی آیات وقت مکمل ہو گیا، آج اپنی آیات یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے اذن سے زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آج یوم عرفہ کا دن بھی ہے، حاجی عرفہ میں موجود ہیں، دن ہے یہ فضیلت والے دن ہیں عشرہ ذی الحجہ کے۔ آپ خوب خوب نیکیاں کیجئے، آج بھی کل بھی، اس کے علاوہ قربانی ہے، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات کا یہ کی جو آیت ہے اپنے ذہن میں رکھیے، اور ان دنوں میں خوب خوب نیکیاں کیجیے، کیونکہ ان دنوں میں جو نیکیاں کی جائیں گی وہ اللہ کو سارے سال میں نیکیاں جو کی جاتی ہیں نا ان سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہ بہترین دن ہے، یعنی سال کی جو بہترین راتیں ہیں وہ رمضان کی راتیں ہیں، اور سال کے جو بہترین دن ہیں وہ یہ 10 دن ہے۔ لیلۃ القدر تو ہمیں تلاش کرنی پڑتی ہے نا، لیکن یہ 10 دن ہمیں تلاش نہیں کرنے پڑ رہے، ان میں شارٹ آپ کو جو ہے یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو بھی اس میں خلوص دل سے نیکی کرے گا اخلاص کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نیکی کی قدردانی بھی کریں گے۔ اور یہ آج الحمدللہ جمعہ بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، اس کے علاوہ اس وقت عصر کا یہ وقت بھی ہے، عصر سے مغرب کے درمیان جمعے کے دن جو ہے ساعت عجابہ بھی ہوتی ہے،
یعنی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ بنفس بعین ہی قبول کر لی جاتی ہے. اسی طرح تو ان گھڑیوں میں مغرب تک کے وقت میں خوب خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر جما دے، حق پر جما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے کاموں پر جما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں اور مشکلیں جو ہے، تنگیاں جو ہیں وہ دور فرما دے. اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کمزور ہیں، برے حال میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو کامل شفا عطا فرما دے. جو کمزور ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی داد رسی کرے، ان کی مدد کرے. جو تنگیوں سے آزمائے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو نوازے. جن کو رزق میں کی تنگی کی پریشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رزق کی تنگیاں دور کرے. ہر قسم کی پریشانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رفع کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ نواز دے. اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے. موت اللہ کے راستے میں آئے، موت کلمہ لا الہ الا اللہ پر آئے، موت اس حال میں آئے کہ ہمارا آخری عمل ہمارا بہترین عمل ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں حق پر جما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے تاکہ ہم اس حق پہ جمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے تاکہ ہم فتنوں سے بچیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے، ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، جنت میں اپنے قریب ہمارا گھر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، رضا کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور ہماری تمام کمزوریوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، بہترین نیکیاں کرنے والا بنائے، ہمیں فاستبقوا الخیرات کرنے والا بنائے، ہمیں سابقون میں شامل کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر جما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.